وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اجمل الاجملین اکمل الاکملین، سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلى آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ قال النبی العربی صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ تھوڑا کم کرو، آواز کم کرو تھوڑا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں، نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون مکان اہل محبت کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا۔ یا غوث یا غوث یا غوث، ذرا آپ بھی کہو، یا غوث تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا۔ یا غوث تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں، خطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا۔ جا کے موسیٰ سے بھی کہہ دو وہ بھی آ کر دیکھ لیں، ان کے رخ پر میم کا پردہ نظر آنے لگا۔ اور اتر کر طور سے موسیٰ چلے آؤ مدینے میں، یہاں ممکن ہے دونوں کا تمہیں دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بنگر و حالم یا غوث العظم، شیخ العوالم یا غوث العظم، میرا وسیلہ یا غوث العظم، میرا وظیفہ یا غوث العظم، صبح و مسائم یا غوث العظم، ورد زبانم یا غوث العظم، بر آستانم یا غوث العظم، ادنا غلامم یا غوث العظم، آل نبی اولاد حسنینی، فاطمہ ثانی کے نور عینی، آباد کردے نگری ہے سونی، تو محی دینی ممتاز کونی، احمد گمانم یا غوث العظم، میرا وسیلہ یا غوث العظم، میرا وظیفہ یا غوث العظم، صبح مسائم یا غوث العظم، ورد زبانم یا غوث العظم، بر آستانم یا غوث العظم، ادنا غلامم یا غوث العظم۔ یا شاہ جیلاں یا شاہ میراں، یا شاہ میراں للہ شیئن ہستیں سوالم یا غوث العظم، اے تاج فخر شاہ دو عالم، گاہے نگاہ برخستہ حالم، من بندہ عاجز تو بادشاہم، قدرت تو داری بر جملہ عالم، شیخ العوالم یا غوث العظم، فرما روانم یا غوث العظم، نظر تراحم بر حال محفل،
نظر ترحم برحال افضل قربان دایم یا غوث العظم، نظر ترحم برحال افضل فرمائے دایم یا غوث العظم، تجلی نور قدم غوث العظم، محمد بشان اتم غوث العظم، یا غوث العظم یا غوث العظم یا غوث العظم یا غوث العظم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس آیت کو 11ویں پارے میں نازل کیا ہے، اور مخصوص غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم 11ویں کے نام سے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی 11ویں کا انکار تو کر لے گا، لیکن جو 11ویں پارے کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11ویں کا انکار کرنے والے 11ویں پارے کا انکار نہیں کر سکے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حق 11 کے بعد کیا بجتے ہیں؟ 12، اور میں آیا ہی آپ کے سامنے 12 بجے اسٹیج پر۔ 11 کے بعد 12، تو 11 کدھر لاتا ہے؟ 12 کی طرف۔ غوث کدھر لے جاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور سرکار کدھر لے جاتے ہیں؟ 1 کی طرف۔ تو 1 تو پکا بجنے والا ہے، نعرہ رسالت، 1 تو پکا بجنے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک مجسٹریٹ عیسائی تھا، اور اس کے اجلاس میں سر پر جو گھڑی لگی ہوئی تھی اس میں 3 بج رہے تھے، چھوٹا کانٹا 3 پہ، بڑا 12 پہ 3 بج رہے تھے۔ لیکن ایک محمدی آیا اجلاس میں تو گھنٹے 3 بجنے کے 1 گھنٹہ بجا۔ 3 تسلیس پرس ہوتا عیسائی، 3 کی پوجا کرتا، اللہ تعالیٰ کی بھی پرستش کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کی بیٹا بول کے پرستش کرتا، بی بی مریم کو خدا کی بیوی بول کے پرستش۔ یہ 3 کی پرستش کرنے والے کی گھڑی میں 3 بج رہے تھے، مگر گھنٹہ 1 بجا، کیونکہ کوئی محمدی آیا تو اس کی ہیبت سے 3 نہیں بجے، 1 کا ہی گھنٹہ بجا۔ سبحان اللہ۔ تسلیس کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک تھا، 3 پہ کانٹا میری ہیبت سے بجا 1۔ تسلیس کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک تھا، 3 پہ کانٹا محمدی کی ہیبت سے بجا 1۔ 3 کے پجاری عیسائی، محمدی آ گیا تو 1 ہی بجتا ہے، 3 نہیں بجتے، چاہے تیری گھڑی میں کتنے ہی بجے، جب محمدی آ جائے تو گھنٹہ 1 بجتا ہے۔ یعنی محمدی وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے والا ہوتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، وحدہ لا شریک لہو، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پرستش میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، لیکن درود شریف پڑھنے میں اللہ ہمارا شریک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے میں اللہ ہمارا شریک ہوتا ہے، فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، درود بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم کیوں خاموش بیٹھتے، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام گن گن کے مت بھیجو، سلام بے گنتی بھیجو۔
کثرت سے سلام بھیجو. تو درود السلام ایک ایسا عمل ہے جس میں وحدہ لا شریک ہمارے ساتھ شریک ہے. وحدہ لا شریک اللہ اپنی احدیت میں وحدہ لا شریک، تو ہمارا نبی اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک، تو ہمارا غوث اپنی ولایت میں وحدہ لا شریک. نہ خدا جیسا کوئی، نہ نبی جیسا کوئی، نہ غوث جیسا کوئی ولی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کے معنی کیا ہے؟ آپ بولیں گے یا غوث بولتے بولتے ہم غوث کیسا ہو جاتے ہیں؟ غوث کے معنی لے فریاد رس، فریاد رسی کرنے والا، پکارے تو مدد کو آنے والا، اس کو کہتے ہیں غوث. تو جب آپ غوث کا وظیفہ جپیں گے، یا غوث العظم یا غوث العظم امداد کیجئے ہم عاجزوں کا دلشاد کیجئے، یا غوث العظم امداد کیجئے ہم عاجزوں کا دلشاد کیجئے، تو جپتے 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 آپ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ آپ بھی غوث کی شان کے مصداق ہوتے، یعنی مددگار ہو جاتے ہیں. کوئی آتا ہے تو آپ سے مدد پاتا ہے اور آپ سے فیض پاتا ہے، اس کو غوث کہتے ہیں. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے، دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. غوث پاک آپ جس کی حمایت کر کے اس کی پشت پہ اپنا پنجہ رکھ دیں تو وہ ڈرتا نہیں، دبتا نہیں. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو یا غوث پنجہ تیرا. ارے شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تجھ سے ڈر، ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور یہ شجرا پیر و مریدی کا جو غوث پاک سے مولا علی سے حضور تک جاتا ہے، یہ پٹا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے یا غوث پٹا تیرا. بلدیا والے نکلتے دیکھو ہاتھوں میں رسیاں لے کے، کس کو پکڑنے نکلتے؟ گاڑیاں لے کے، رسیاں لے کے. کتوں کو، ہر کتے کو نہیں پکڑتے، آوارہ کتوں کو پکڑتے. آوارہ کتا صحت مند، تنو مند کیوں نہ ہو، اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے بے عزت کے ساتھ بلدیا کی گاڑی میں ڈالتے ہیں. اور سڑا گلا کیوں نہ ہو، اس کے گلے میں بلدیا کا پٹا رہتا ہے تو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. ایک بلدیا والا، ایک سڑا گلا کتا، خارش بھرا، گلے میں پٹا تھا، ایک منسٹر کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. بلدیا والا اس پہ بھی رسی ڈالنے گیا تو بلدیا کا آفیسر کہا خبردار، دیکھ رہا نہیں اس کے گلے میں پٹا. ارے وہ بیمار ہے. ارے ہے تو ہے مگر منسٹر کا کتا ہے، اس کے گلے میں پٹا ہے. اگر اس کو پکڑیں گے تو ہماری نوکری چلے جائے گی. منسٹر کا کتا ہے، منسٹر کے کتے کو پکڑے تو نوکری جاتی، غوث کے کتے سے لڑے تو ایمان جاتا ہے، ایمان چلا جاتا. تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تو غوث پاک کے پٹا ہم گلے میں رکھتے ہیں. غوث پاک کا پٹا قادریت کا. غوث پاک سے پوچھا گیا، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضور کوئی شخص اگر آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکا، مرید نہیں ہوا اور آپ کو نہیں پایا، اور وہ شخص اپنے آپ کو آپ کا مرید کہتا ہے جو ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کیا، تو کیا ایسا شخص بھی آپ کا مرید ہو جاتا ہے؟ تو غوث اعظم دستگیر محبوب اعلیٰ میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں وہ میرا مرید ہے جو قیامت تک
اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کرے گا وہ قادری ہوگا، وہ میرا مرید ہے، وہ مشرق میں ہو میں مغرب میں ہو، وہ سو جائے اس کی سطر کھل جائے، بیٹھے بیٹھے مغرب سے مشرق میں سونے والے میرے مرید کی عزت کو ڈھانک سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ارشاد سنو، فرماتے ہیں اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فگن ہے، چھایا ہوا ہے۔ اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ بھائی 11ویں کا مہینہ آتا ہے، 11ویں کے متجن بریانیاں وغیرہ کھانے، مسالوں کے سالن بکرے ہم کھاتے ہیں نا بھائی، فاتحہ دے کر غوث پاک۔ 12ویں کا مہینہ آتا ہے، حضور کی میلاد شریف کی بریانیاں میٹھے کھانے کھاتے ہیں نا بھائی۔ شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، فاتحہ دلا دلا کر گھر گھر حلوے میٹھے مانڈے بنتے ہیں، کھاتے ہیں نا بھائی۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، شربت پیتے ہیں نا بھائی۔ بقرعید آتی ہے، روٹ کھاتے ہیں نا بھائی، سوئیاں کھاتے ہیں نا۔ رمضان المبارک کی عید آتی ہے تو گھر میں اندھیرا ہوتا ہے کیا صبح میں عید کے دن؟ نہیں، اجالے کے ساتھ ساتھ شیر خورما بنتا ہے۔ ہر ملک ہر رسم میں، ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں مسلمان قسم قسم کے میٹھے بناتا ہے۔ کوئی بدعت تو نہیں ہے نا بھائی میٹھا بنانا، کوئی شرک تو نہیں ہے نا، ہے کیا؟ نہیں ہے نا، ٹھیک۔ اچھا یہ بولو سیویاں حرام ہے کیا بھائی؟ بولتے جا آپ، نہیں۔ کھجور حرام ہے، بادام حرام ہے، بولو۔ کاجو حرام ہے، پستہ حرام ہے، کھووا حرام ہے، دودھ حرام ہے، شکر حرام ہے، گھی حرام ہے، یہ سب ہے حلال ہے نا، حلال ہے۔ یہ سب کو ایک جگہ ملائے تو حرام ہوتا کیا؟ نہیں، اس کا نام شیر خورما ہوتا، حرام نہیں ہوتا۔ پھر یہ حرام حرام کیوں بولتے ہیں؟ یہ لوگوں کو کیا بری عادت پڑ گئی؟ اللہ بد صحبتوں میں رہنے سے جو لوگ بگڑ گئے ان کو نیک توفیق دے، ان کو بگاڑنے والوں کو دنیا سے اٹھا لے۔ لیکن نہیں، وہ سب ملائے تو شرک نہیں ہوتا، پورا شیر خورما بن گئے تو شرک نہیں ہوتا۔ پھر شرک کب ہوتا بھائی؟ وہ فاتحہ پڑھے تو ہوتا۔ ایسا تو پھر تمہاری نماز شرک ہے۔ بغیر فاتحہ کے کس کی نماز ہوتی بھائی؟ بغیر فاتحہ کے کس کی نماز ہوتی؟ وہابی کی بھی نماز نہیں ہوتی، وہ بھی فاتحہ پڑھتا۔ لیکن پھر چڑ کیوں بھائی فاتحہ سے؟ فاتحہ سے چڑ کیوں؟ فاتحہ نماز میں، اور فتح یفتح کے معنی کیا ہیں؟ کھولنے کے ہے۔ مسجد میں دروازہ کھولتے، دروازہ کھول کے آپ قدم رکھتے، کیا بول کے؟ اللہم افتح، وہاں بھی فتح ہے۔ اللہم افتح لی، یا اللہ میرے لیے کھول دے ابواب رحمتک، تیری مسجد کا گھر کا دروازہ میں نے کھولا، تیرے گھر میں داخل ہوا سیدھا پاؤں سے، تیرے حبیب کی سنت ادا کیا، مولا مجھ پر تو، میں نے تیرے گھر کا دروازہ کھولا تو مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ باب کھول دے نہیں، ابواب، باب کہتے ہیں ایک دروازے کو، ابواب باب کی جمع ہے۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں مسجد میں قدم میں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ہم نے تیرے گھر کا ایک دروازہ کھولا تو ہم پر رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے۔ کھولنے کا نام فاتحہ ہے بھائی، ہے نہیں یہ؟ کھولنے کا نام فاتحہ۔ دیوبندی اس لیے فائدہ نہیں پڑتے، وہاں کوئی چیز کھلتی نہیں، بدھی ہے نہیں، سمجھ میں آتا نہیں، کچھ کھلتا نہیں، بند کا بند دیو، بند کا بند دیو۔ ان کی صحبتوں سے بچو، بدھی کو کھولنا ہے، بدھیزم سے بچنا ہے، اسلامزم پر چلنا ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں سر رکھیں، سر جھکائیں، نبیین کی بارگاہ میں، صدیقین کی بارگاہ میں، شہداء کی بارگاہ میں، صالحین اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں، جہاں سے فیضان ملتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے، اللہ کی رحمت کے پنکھے جہاں چلتے رہتے ہیں۔ آپ بولیں گے ہمارے گھر میں فین لگائے، مسجد میں فین لگائے، اللہ کی رحمت کے پنکھے ولیوں کے دربار میں چلتے ہیں، ولیوں کی بارگاہوں میں چلتے ہیں، وہاں گئے تو وہ ہوا ہم کو بھی لگ جاتی ہے۔ جب ہوا لگ جاتی ہے تو جیسی ہوا لگتی ہے بندہ ویسا ہوتا ہے۔
عیسائیت کی ہوا لگی تو عیسائیوں میں ان کا طریقہ اختیار کرتا، یہودیت کی ہوا لگی تو وہ طریقہ اختیار کرتا، سعودیت کی ہوا لگی تو وہ طریقہ اختیار کرتا، وہابیت کی ہوا لگی وہ طریقہ اختیار کرتا۔ اجی جناب ہم کو سب ہوائیں نہیں چاہیے، ایک ہی ہوا چاہیے، مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ تو یہ ہوا چاہیے، مدینے والے آقا کے چہیتوں کے دربار کی ہوا۔ کیا ہوتا وہ ہوا سے معلوم؟ کتا ایک ہوا میں آ گیا تھا اصحاب کہف کا، کس کی ہوا میں آیا؟ ولیوں کی ہوا میں آیا۔ غار والے اولیاء کے چوکھٹ پہ پیر پھیلایا، بیٹھ گیا، اس کی بیٹھک کے انداز کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، بیٹھنے کے انداز کو اللہ بیان فرما رہا، کتے کا بار بار ذکر کر رہا۔ اور یاد رکھے وہ کتا اصحاب کہف کا ہونے کی وجہ سے انسان بنا کر، مومن بنا کر، متقی بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو ولیوں کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے وہ کتا انسان، مومن، متقی بن کے جنت میں جاتا ہے۔ اس کے برعکس تصویر کا دوسرا رخ، جو ولیوں کی چوکھٹ سے بھاگتا ہے، منہ پھیرتا ہے، کیا عجب کہ خدا اس انسان کو کتا بنا کر جہنم میں داخل کر دے، دوزخ میں داخل کر دے۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، منافق دوزخیوں کے کتے ہوں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے مسلمان اندر سے کافر، اوپر سے مسلمان اندر سے وہابی، اوپر سے مسلمان، نماز کلمے کا نام، جماعت کا نام، اندر سے نبی حیات والے نہیں ہیں، نبی کو علم نہیں ہے، غیب کی خبر نہیں ہے، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، دیتے نہیں، عطا کرتے نہیں، شفاعت نہیں، سرفراز نہیں کرتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، یہ تیرا ایمان ہے؟ اب پوچھے یا رسول اللہ، آپ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو میرے آقا، کیا اللہ تو اپنے حبیب کو خالی ہاتھ دنیا میں پیدا کر دیا؟ خالی ہاتھ دنیا میں آئے تو اللہ فرما رہا میرا حبیب خالی ہاتھ نہیں آیا۔ انا آتینا کل کوثر، اللہ نے کثیر نہیں فرمایا، کثار نہیں فرمایا، اکثر نہیں فرمایا، کوثر فرمایا۔ زیادہ سے زیادہ کے لیے عربی میں جو ورڈ ہے وہ ورڈ ہے وہ کوثر ہے۔ ہم نے بے گنتی دیا، بے شمار دیا۔ حبیب پاک کی نعمتوں کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسانی دماغ، نہ کوئی کمپیوٹر کاؤنٹ کر سکتا ہے۔ اتنا دیا، اتنا دیا۔ تو ہم کہتے ہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ارے جسے چاہیں اور جو دامن گدائی پھیلاتا ہے، مانگتا ہے، اسے دیتے ہیں۔ وہابی کہتا ہے نہیں دیتے، سنی کہتا دیتے، ہاں وہابی کو نہیں دیتے، سنی کو دیتے۔ وہابی اپنی جگہ سچا ہے، نہیں دیتے، تو آپ بولیں گے سنی سچا وہابی سچا؟ بولیں گے نہیں، سنی سچا، وہ دیتے ہیں، کہتا ہے ہاں وہابی کو اس لیے نہیں دیتے وہ مانگنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ جو مانگتا ہے وہ سنی، تو مانگنے والے کو دیتے ہیں۔ جس کو نہیں دیتے کہہ رہا انہیں بھی سچائی چاہیے، مطلب مانگتا نہیں تو دیں گے کیوں؟ بچہ رویا تو ماں تڑپ کے آتی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ہر کجا کے اشک رواں رحمت بود، ہر کجا کے آب رواں غنچہ بود۔ جہاں پانی بہتا ہے وہاں پھل پھول پودے اگتے ہیں، غنچے اگتے ہیں۔ جہاں آنسو بہتے ہیں بندے کے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب بچہ زمین خشکی سے، دھوپ کی تمازت سے، گرمی سے تڑپتی ہے، رحمت اللہ کا جوش آتا ہے، سمندروں سے بخارات بن کے بادل بنتے ہیں اور پھوٹی ٹوٹی تڑکی ہوئی زمین پر بارش ہوتی ہے، پھر وہ سوکھی زمین سے کھیتیاں سرسبز ہو کے لہلاتی ہیں۔ یہ اللہ کی شان، اس کی خدمت۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تائب یعنی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔
جب بندہ کوئی توبہ کر لیتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ ایسا ہو جاتا ہے تائب، توبہ کرتے ہی جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اور گناہ کبیرہ کہتے ہیں بڑے بڑے گناہ، صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت ہو رہے، بڑے بڑے گناہ کی بھی کثرت ہے. روز اخباروں میں دیکھ لو، زنا، شراب نوشی، سود، جوا، حرام خوری، یہ بڑے گناہ. لیکن جب بندہ مسلمان، سنی مسلمان نماز میں کھڑے رہتا ہے، تکبیر باندھتے اللہ اکبر کہتا ہے، اور جب تعوذ، تسمیہ، ثنا، سورہ فاتحہ، ضم سورہ پڑھ کے رکوع میں جاتا ہے تو گناہ کبیرہ کی جو پوٹلی اس کے سر پہ رہتی ہے، رکوع میں جاتے ہی وہ گر جاتی ہے. رکوع میں جاتے وہ گر جاتی ہے. جیسی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کر کے کھڑے رہتا ہے، فرشتے وہ پوٹلی کبیرہ کی سر پہ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا فرشتوں یہ میرے سامنے جھک گیا، میرے حبیب کی سنتوں کو لے کر میری بارگاہ میں رکوع میں آ گیا، پوٹلی جو گر گئی وہ گری رہنے دو. مطلب سرکار کی سنت لے کر جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکتا ہے اس کے گناہ کبیرہ کی پوٹلی سر سے گر جاتی ہے. کبیرہ میرے سر سے ٹلی بھلا یہی چھے، کبیرہ میرے سر سے ٹلی بھلا. ہاں کیسی کیسی بلائیں سرکار کی سنت کے صدقے میں ٹلتی ہیں. اب کچھ لوگ کہتے نہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے لے لیں گے. لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ذرا ڈائریکٹ بغیر سرکار کی سنت کے طرح طہارت تو لے کے دکھاؤ. بغیر سرکار کی سنت سے ڈائریکٹ اللہ سے مانگ کے ذرا وضو تو کر کے دکھاؤ. بغیر سرکار کی سنت کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگ کے ذرا قیام کر کے دکھاؤ. بغیر سرکار کی سنت سے ڈائریکٹ ذرا نماز پڑھ کے دکھاؤ. دکھا سکتے نہیں. مصلی نماز پہ کون آ سکتا ہے؟ کافر کے مسلمان؟ بولیے. مصلی نماز پر مسلمان آتا ہے، کافر نہیں. لیکن جب مسلمان بھی آ رہا ہے مصلی نماز پہ، وقت کا مسجد کا امام بھی آ رہا ہے، جمعے کی نماز ہے، سج دھج کے خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے امامہ باندھ کر دور سے نظر آ کے ہمارے خطیب و امام نظر آ رہے ہیں، لیکن مصلی امامت پر بڑھنے سے پہلے اگر کوئی مصلی دیکھ لے کہ ان کے ایڑی کو ذرا سا گو لگا ہوا ہے تو بڑھنے دیتے؟ مصلی پہ مسلمان ہو کے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ ایڑی پاک نہ ہو جائے، جگہ پاک نہ ہو، بدن پاک نہ ہو، کپڑا جو پہنا پاک نہ ہو، نماز نہیں ہوتی. مسلمان بھی ہے تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر یہ بے دینوں کی نماز کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. طریقت کی باتیں اور ہے، شریعت کی باتیں اور ہے. میں نے جو بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک کہا یہ شریعت کی روشنی میں ہے. حضرت جو چوتھی بات بتا رہے ہیں وہ طریقت کی ہے. اللہ تعالی ہم کو شعور عطا فرمائے، بزرگوں اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہے کہ نماز کا جو ظاہر ہے وہ بھی اپنائیں اور طریقت سے نماز کا جو باطن ہے وہ بھی اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم. تو اب آ رہا ہے مصلی نماز پر، تو مصلی کہہ رہا ہے خبردار پہلے طہارت کر، طہارت کر کے وضو کر اور مجھ پر آنے سے پہلے دیکھ کہ تیرا رخ کدھر ہو رہا ہے، قبلے کی طرف. انی وجہ جیا پڑھ کے کہتے ہیں نا 2 رکعت فرض ہو کہ سنت ہو کہ چاہے ظہر کی ہو کہ مغرب کی ہو کہ عشاء کی ہو، پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے. منہ میرا کدھر؟ کعبے کی طرف، کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر کہہ کے تو کعبے کی طرف دیکھ رہے. مصلی کر رہا ہے خبردار ایک کعبے کی طرف منہ کرنے والے، طہارت وضو سے اور خوشبو سے معطر ہو کے اچھا لباس پہن کر مصلی نماز پر آنے والے. مصلی کہتا ہے خبردار جس کعبے کی طرف تو منہ کر رہا ہے، مجھ پر آنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے جس کعبے کی طرف تو منہ کر رہا ہے، خبردار جب تک کہ تیرا یہ ایمان نہ ہو کہ کعبہ قیامت تک قبلہ اللہ کی مرضی کا نہیں رسول اللہ کی مرضی کا ہے، یہ ایمان نہ ہو تو تجھ مجھ پر ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تیری نماز نہیں ہوتی.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ترضاها فرما رہا ہے حبیب ہم نے کعبے کو قبلہ قیامت تک کے لیے بنایا. ارضاها نہیں بولا میں اپنی مرضی سے بنایا, نہیں, قبلتن ترضاها اے حبیب آپ کی مرضی سے ہم نے کعبے کو قبلہ بنایا. کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے, لاکھ مشکل ہو مگر پھر بھی سنبھل سکتا ہے. میری قسمت کا بدلنا یا رسول اللہ تمہیں دشوار نہیں, میری قسمت کا بدلنا تمہیں دشوار نہیں, تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے. ارے قبلہ بدلنے والے تقدیر بدلیں تو تعجب کیا ہے. کعبے کو پاک کرنے والے توجہ فرما کر نظر پاک سے ہمارے دل کو پاک کر دیں. آج بھی کل بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے, قیامت تک ہمارے آقا یزکیہم کی شان میں اس دنیا میں جلوہ افروز ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حبیب پاک تمہارے دلوں کو پاک کر کے اس میں کتاب اور حکمت کا علم بھرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کہاں لکھا ہوا ہے. ہاں ایک ہوٹل میں بیٹھ گئے, چائے کی پیالی ہاتھ میں لے لیا, آدھا سگریٹ جھوٹا سی لگا لیے, اخبار پڑھتے پڑھتے کوئی دکھ گیا سنی مسلمان بھٹکانے گئے. یہ کہاں لکھا ہے جناب یہ نماز میں آپ کا یہ انگوٹھے چوبنا حضور کے نام پر, یہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے. اجی لکھا ہوا ہے آپ بولو ان کو, ہم بتانے تیار ہیں, لیکن ہم لکھا ہوا بتائے تو پھر تم مسلمان ہو جاتے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, حدیث میں لکھا ہے, ہم بتائے تو ہم ایسے نہیں بتائیں گے. تقاریر میں تو ہم کہہ دیتے ہیں بتانا اپنوں کو ہوتا ہے, سنانا غیروں کو ہوتا ہے. بتانا اپنوں کو ہوتا ہے, سنانا غیر کو ہوتا ہے. دو پڑوس کے دو بچے اپنے بچوں سے لڑ لیے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں, لیکن ڈرانا پڑوسی کو ہوتا ہے. مگر پڑوسی کو ڈرایا نہیں جاتا, اپنے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جب حبیب پاک کی توصیف تعریف ثنا چاہتا ہے تو حبیب پاک سے مخاطب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سنانا کسی ایمان والوں سے مخاطب ہوتا ہے, سنانا غیروں کو ہوتا ہے. ہمارے بھی سنت و جماعت کے جلسے یہ بتانا یہ چیزیں اپنے لوگوں کے لیے مخاطب ہم اپنوں سے ہوتے ہیں, لیکن سنانا بے دینوں کو ہوتا ہے. بے دینوں کان کھول کر سنو, جب تک کہ اس بات پر ایمان نہ لائیں کہ قیامت تک کے لیے کعبہ قبلہ رسول اللہ کی مرضی سے بنا. اب تم جب یہ مان لیتے ہو تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا اللہ کی مرضی سے. ارے رسول اللہ جو چاہتے ہیں, دو مرضی والی آیات سناتا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ایک مرضی والی سرکار کیا, دوسرے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں بھی رضا اے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جس کی نماز سے رسول اللہ راضی اس سے اللہ راضی, جس کے روزے سے رسول اللہ راضی اس سے اللہ راضی, جس کے تلاوت سے اللہ رسول اللہ راضی اس سے اللہ راضی. تو ہم اپنے رسول کو منائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رسول کو راضی کرنے کا کام. جب ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ آٹومیٹک ہم سے راضی ہو جاتا ہے. جو رسول کو منا لیتا ہے, اپنے رسول کو, اپنے نبی کو, اپنے آقا کو, اللہ بھی اس کی باتوں کو مان لیتا ہے. کیونکہ قرآن کا لب لباب ہی یہی ہے, جو کچھ کے ہمیں عطا فرمانے والے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آقا کا خود ارشاد ہے اللہ نے کنز ابیض اور احمر میرے ہاتھ میں دے دی. حضور فرما رہے ہیں اللہ نے سرخ اور سفید خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی ہیں. حضور خالی ہاتھ نہیں ہیں, جو دامن گدائی پھیلاتا ہے اس کے دامن کو بھر دیتے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, ہماری اوقات سے زیادہ نوازتے ہیں.
یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ حضور میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب اعلیٰ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں میں نے اعمال کی چھان بین کی ہے، اعمال کو ٹٹولا ہے، سب سے بہترین عمل مجھے اس دنیا میں کھانا کھلانے کا پسند آیا ہے، کھانا کھلانا لوگوں کو۔ تو آپ دیکھ رہے یہ 11ویں میں ہم سب کچھ اللہ کا ہے، للہ ملک السماوات والارض بولتے نہیں، ہم غوث پاک کی نیاز میں نہیں دیتے، چاول نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے، کئی کو اللہ کے نام پہ کھلائے تو دیتے، غوث کے نام پہ کھلائے تو نہیں دیتے۔ اچھا تمہاری بیوی سے نکاح ہوا نہیں ہوا؟ پہلے یہ بولو۔ ہوا، 2 گواہ تھے، ہاں نیت مہر تھی، مہر اور گواہ کی وجہ سے، تھوڑا قریب آ جائیے، نیت مہر اور 2 گواہ اس کی وجہ سے حلال ہوئے۔ اس کے بعد تم نے شب گزاری کی، اپنی بیوی سے خوشامد کیے، منت کیے، سماجت کیے، لجاجت کیے کہ مجھے خواہش نفس کے پورا کرنے کا موقع دیجئے۔ تو خواہش نفس کا موقع پورا ہوا تو وہ وسیلہ بنا بیوی کا سننا، اور پھر نطفہ قرار پایا، اور بھی 1 سال کے بعد ایک لڑکا تولد ہو گیا۔ تو یہ 2 گواہ اور نیت مہر کا نتیجہ ہے۔ جس کے نکاح میں 2 گواہ، نیت مہر نہیں، اب بولے نہیں ڈائریکٹ ہم اللہ سے لیں گے، اللہ گواہ اٹھا کے لا لو گھر میں کسی کو، حرام۔ اللہ کو گواہ بنا کے بیوی گھر میں لانا، بچے پیدا کرنا حرام۔ بندے کو گواہ بنانا اور پیسے کو مہر میں باندھنا، یہ وسیلہ اختیار کرنے سے بچے حلال پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایسوں کی صحبتوں سے بچو جو ڈائریکٹ اللہ سے لینا چاہتے ہیں، کچھ بھی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ملا۔ ان کے پیر کے ناخن سے سر کے بال تک کوئی بھی چیز ڈائریکٹ نہیں بنی ہے۔ یہی نیت مہر 2 گواہ سے، اور کہتے ہیں اللہ کے نام کا، ہم بندے کے نام کا نہیں۔ تو پھر جب بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اور شادی کے 2 یا 3 دن ولیمہ ہوتا ہے تو بکرا لاتے ہیں، کس نام سے میرے بھائی؟ ذرا ولیمے کا بکرا لانا ہے، ذرا بھائی پاشو بھائی کو اچھا تجربہ ہے، ذرا ان کو ساتھ لے لو، پاشو میں اچھے بکرے دلا دیتے ہیں، لے جا کے جو ہے وہ بہت اچھے بکرے، تجربے کار آدمی کو لے کے جاؤ۔ کائی کو لے جا رہے بھائی؟ یہ بکرے کائی کے گھر میں آئے بندے 2، یہ ولیمے کے ہے، یہ ولیمہ اللہ ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں، نبی کی سنت ہے۔ ہاں نبی کی سنت کے لیے گھر میں بکرا لایا، کٹرا کس کے نام پہ؟ اللہ کے، کھلایا کس کے نام پہ جا رہا ہے؟ ولیمے کے۔ جب اللہ کے نام کا کھانا چاہتے ہیں تو ولیمے کا کیوں کھا رہے ہیں، کیوں کھلا رہے ہیں؟ بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں اجالے شاہ صاحب کے مرغے روٹی پہ فاتحہ، سید صاحب کے بوکڑوں پہ اللہ کے نام سے کٹتا ہے، بزرگوں کی فاتحہ۔ میلاد غوث پاک کے نام سے بکرا آتا ہے، کٹتا اللہ کے نام پر، کھلایا غوث پاک کے نام پر جاتا ہے۔ یہ کائے کا کھانا؟ 11ویں کا کھانا ہے۔ اگر 11ویں کا کھانا حرام ہے تو تمہارے ولیمے کی نسبت لگانا بھی حرام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ولیمے کا جائز ہے تو 11ویں کا بھی جائز ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہا وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر پکارے جاتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں اس کا؟ غوث کا نام آ گیا، خواجہ کا نام آ گیا، یہ غیر اللہ۔ سنو، وہ جانور وما اہل بہ لغیر اللہ، اس وقت غیر اللہ کا نام لیے تو حرام ہوتا ہے۔ جیسے ہم جانور لائے ولیمے کے نام سے، کٹا اللہ کے نام پر، کھلایا ولیمے کے نام پر، جانور لائے عقیقے کے نام سے، کٹا اللہ کے نام پر، کھلایا عقیقے کے نام پر جا رہا ہے، جانور لائے 11ویں کے نام سے، کٹا اللہ کے نام پر، کھلایا غوث پاک کے نام سے جا رہا ہے، تو کوئی ناجائز، کوئی حرام نہیں ہے۔ بے شک۔ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کے نام کا کھاتے۔ اچھا ٹھیک ہے، پانی آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا پینے کا؟ کرشنا سے۔ غوث کا نہیں کھاتے، خواجہ کا نہیں کھاتے، محرم کا نہیں کھاتے، پانی کس کا پی رہے؟ محرم کا شربت امام حسین کا نام کا پینا حرام ہے، پانی کس نام کے نام؟ کرشنا کے نام کا پینا جائز ہے۔ کس کے نام سے پانی پی رہے؟
पानी कहाँ से आ रहा? कृष्णा से आ रहा। गुट गुट पी रहे, ठंडा करके पी रहे, फ्रिज में रख के पी रहे, बर्फ जमा के पी रहे, कोई शिरक नहीं। गौसे ख्वाजा के नाम का शिरक है, इतना ईमान है रे तुम्हारा। वे बददीनों की सोबत से अल्लाह अहले सुन्नत व जमात को महफूज रखे। गौसे ख्वाजा के नाम का खूब खाओ ताकि ये बेदीन पकाओ खूब अच्छी अच्छी खुशबू। एक शख्स था बम्बई में 11 देगे लगाया गौसे पाक के नाम की। सुभान अल्लाह। 11 देगों से जब खुशबू निकल के वहाबी के घर में गई तो बिस्तर पे बेचैन है। बीवी ने कहा क्यों तड़प रहे हो? तो बोले क्या करूं बेगम, बिद्दत शिरक बोल दिया नियाज के खानों को, खुशबू इतनी अच्छी आ रही, क्या करूं? तो बोले जाओ, जब लोग लाइन लगती ना लाइन को घुसपिट के मुंह को रुमाल बन के खा के निकल जाओ। गए, घुसपिट के खा के निकले, खूब खा लिया, आके फिर बिस्तर पे तड़प रहे। बेगम ने पूछा क्या बात है भाई, खा के आके क्यों तड़प रहे? तो बोले बहुत ज्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो रहा। गोली लाऊं क्या? अरे गोली गुंजाइश कहाँ है बेगम, इतना मजे का था, यहाँ तक खा लिया, गोली उतरने की जगह ही नहीं है। वाह वाह। ऐसा गिर के खाते हैं ये लोग नियाज के खानों को। बेशक, सुभान उसके बाद फिर बिदत, उसके बाद फिर शिरक। अल्लाह महफूज रखे। ये गैरुल्लाह जो बोल रहे ना, मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, नबी गैरुल्लाह नहीं, सिद्दीक गैरुल्लाह नहीं, शहीद गैरुल्लाह नहीं, वली गैरुल्लाह नहीं, नबी अहलुल्लाह, सिद्दीक अहलुल्लाह, शोहदा अहलुल्लाह, औलिया अहलुल्लाह। अब गैरुल्लाह कौन है सुनो, आप सुन लो। नबीयीन अहलुल्लाह, सिद्दीकीन अहलुल्लाह, शोहदा किराम अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह अहलुल्लाह। गैरुल्लाह कौन? गैरुल्लाह वो काफिर हैं जो बुतों की परस्तिश करते हैं, वो गैरुल्लाह है। और जिन बुतों की पूजा की जा रही है वो गैरुल्लाह हैं, नबी गैरुल्लाह नहीं है। जो नबी को गैरुल्लाह कहता है या बुत की परस्तिश करने वाला कहता है, कुफ्र है। जो सिद्दीकीन को गैरुल्लाह कहता है, बुत समझता है, ये कुफ्र है। जो शोहदा को गैरुल्लाह समझता है, बुत समझता है, ये कुफ्र है। जो वलियों को गैरुल्लाह समझता है, बुत समझता है, ये कुफ्र है। तुम तौबा करके ईमान लाओ, तजदीद ईमान करो, तजदीद निकाह करो। जो रूह तुम्हारी निकाह के बाहर, तुम इस्लाम के बाहर। बेशक। नारे रिसालत, मुजाहिद अहले मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। तो याद रखो अहलुल्लाह कौन है? नबीयीन अहलुल्लाह, सिद्दीकीन अहलुल्लाह, शोहदा अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह अहलुल्लाह। काफिर गैरुल्लाह, बुत परस्त गैरुल्लाह, और वो बुत जिनकी परस्तिश की जाती है वो गैरुल्लाह। हाँ, नबीयीन अहलुल्लाह। अल्लाह ताला सबको गैरुल्लाह बनाया, तो फिर अहलुल्लाह कौन है? हालत नमाज में हम अहलुल्लाह को पुकार रहे हैं। इन्हों बोलते अल्लाह से हटके किसी को मत पुकारो। अब इन्हों खुद पुकारते, वहाँ भी नमाज पढ़ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ता नहीं पढ़ता, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम पढ़ता नहीं पढ़ता, पढ़ता ना। तो क्या माने, या अल्लाह चला वो रास्ता, चला हमें सीधा रास्ता, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन पर इनाम किया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसना उलाइका रफीका। ये तुम्हारे बेहतरीन रफीक हैं, इनसे मोहब्बत रखो, इनका अदब करो, इनसे दोस्ती करो, इनकी इताअत करो, इनकी सुन्नतों को अपनाओ। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया अल्लाह ये इनाम याफ्ता है, उनके पीछे चलने की अल्लाह ताला हमें दुआ सिखा रहा है। उसकी इबादत में हम नबीयीन को पुकार रहे हैं। अनअमता अलैहिम, नबीयीन के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, औलिया अल्लाह के रास्ते पर चला। ये रास्ता, ये 4 रास्ते सिराते मुस्तकीम है, बाकी कोई रास्ते सिराते मुस्तकीम नहीं है। ना जमात इस्लामी का रास्ता सीधा है, ना देवबंदियत का रास्ता सीधा है, ना सऊदियत का रास्ता सीधा है, ना यहूदियत का रास्ता सीधा है, ना ईसाइयत का रास्ता सीधा है। रास्ता सीधा है तो पूरी दुनिया में डंके की चोट कहते एक ही जमात का रास्ता है, वो अहले सुन्नत व जमात। मसलके अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत। जो अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर, जैसे हुजूर पाक ने फरमाया, जो बकरी मंदे से अलग होती है भेड़िया उसको खा जाता है। क्या करता भेड़िया? मंदे में चलती बकरी मिल गई तो हमला नहीं करता भेड़िया। जो बकरी मंदे से, रेवड़ से अलग होती है, ऐसे हुजूर फरमा रहे हैं जो अहले सुन्नत जमात को तोड़कर छोटी छोटी जमातों में बांटेंगे वो दोज़खी हैं। आज बट रहे हैं लोग। या अल्लाह हमें बटने से महफूज रखे, कटने से महफूज रखे,
چھٹنے سے محفوظ رکھے، اپنے حبیب کا غلام بنا کے رکھے، صدیقین کا غلام بنا کے رکھے، شہداء کا غلام بنا کے رکھے، اولیاء کا غلام بنا کے رکھے، ان کے فیضان سے ہم کو مشرف فرماتا رہے۔ تو یہ جلسہ ہے غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہابی صرف شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، غوث اعظم اور دستگیر نہیں مانتے۔ تو جس کے منہ سے سنو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اس سے کہو بھائی صرف شیخ عبد القادر جیلانی غوث کیوں نہیں مانتے، خواجہ اور پھر جو ہے ان کو دستگیر کیوں نہیں مانتے؟ تو وہابی لوگ دستگیر نہیں مانتے، غوث پاک کو غوث نہیں مانتے، فریاد رس نہیں مانتے، لیکن جب ان کو پکڑ کے تیرنا نہیں آیا تو بہت اچھا ہے، بولی میں ڈھک لو، پہلے تمہارے کو پکڑے بھائی بچاؤ، بولیں گے ارے اللہ کو پکار رہے بھائی، ہمارے کہیں پکار رہا، اور تیرنا آتا ہے یہ بڑا گنیٹ باندھو اور ڈالو پانی میں، ڈوبتے ڈوبتے کس کو پکارتا تھا؟ اللہ کو پکارتا کہ بندے کو پکارتا؟ گھر جلا کے آگ لگا کے دیکھو، فائر بریگیڈ کو فون کرتا، اس طرح جانماز بچھا کے سجدہ کا اللہ میرا گھر بچا لے۔ ارے اللہ نے جو وسیلے جو ذرائع لگا دے، کوئی وہاں بھی آج تک ہمیں ایسا نہیں دکھا جو یہ کہا کہ بھائی مجھے اللہ سے ہٹ کے کسی کی مدد نہیں چاہیے، میں مر گیا تو ویسے ہی رہنے دو، وہ اللہ تعالیٰ خود کفن دفن سب کر دے گا، کوئی نہیں آنا، کوئی وہاں بھی بولا آج تک نہیں۔ چار کے کھاندے لے جانا بھائی، ذرا غسل اچھا دینا بھائی، ذرا کفن اچھا سفید پہنانا، عبیر اچھا ملنا بھائی، کافور ڈالنا بھائی، بیر کا پتہ ڈالنا بھائی، خوشبو لگانا بھائی، ذرا بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ کہہ کر خبر میں اترنا میرے بھائی، کیوں اپنے لیے پورا اہتمام، سنت جماعت کرے تو بدعت شرک۔ ہاں ان کے ڈولے پہ نہ ہرا کپڑا، نہ کلمہ، نہ پھول کی چادر۔ ہمارا گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، جب ہم لے جا کے نماز پڑھاتے سب مل کے دعا کرتے اللہم اغفر لہ وفنہ ورحمہ وادخلہ واسکنہ الجنہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، بخش دے، اس پہ رحم فرما، اس کو جنت میں داخل فرما، فاتحہ بولتے اور اس کے بعد پڑھتے سورہ فاتحہ، درود شریف، سورہ اخلاص، پھر اس کو بخشتے، اس کے بعد بولتے اللہ وحشرہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہ مرحوم کا حشر نبیین کے ساتھ کر دے، صدیقین کے ساتھ کر دے، شہداء کے ساتھ کر دے، صالحین کے ساتھ کر دے۔ ہو گئی فاتحہ۔ اب اس کے بعد پھولوں کی چادر ہٹاتے، غلاف ہٹاتے، کفن کھولتے، قبلے کو چہرہ رہتا کالا پیلا، گنہگار کیوں نہ ہو چمکتے رہتا، چمکتا کیوں؟ یہ نبیین کی صدقے کی دعا کا نتیجہ ہے، چمکتا۔ اب انہوں مر گئے تو صورت ہی نہیں دکھاتے۔ رضوان القاسمی مر گیا، عامرہ میں پڑھائے، بارکس مدرسے میں دفن کر دیے۔ تقی الدین مر گیا، پڑھائے نماز، دفن کر، صورت دکھائے نہیں دکھائے۔ معلوم ہے لوگوں کو صورت خراب ہو جاتی ہے ان کے مرتے، اس لیے بڑے سے بڑا عالم بھی رہتے ان کرے صورت نہیں دکھاتے۔ ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا گنہگار بھی رہا تو پھپ پڑھ کے صورت دکھاتے، چمک، چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں صفائی ہے، جس کی ایڑی کو گو لگا اس کو مصلی پہ سے کھینچ لیا جاتا ہے، جس کے دل میں ہی گندگی ہے اس سے کہیں کی دوستی میرے بھائی۔ ہاں تم ہم سے دوستی چاہتے ہو تو پھر آؤ غوث و خواجہ کا نام لو، نعرہ لگاؤ، وسیلہ لو، نبیین کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ تم سے پہلے ہم تم کو سلام کریں گے، تم کو گلے سے لگائیں گے، نہیں تم مسجد میں تو آئیں گے، ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، فاتحہ کے وقت اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سلام کے وقت بھاگ جائیں گے، مسجد کے دروازے کے باہر ٹھہر کے کہیں گے السلام علیکم، تمہارے باپ کو سلام کا جواب نہیں دیں گے ہم۔ جو نبی کو سلام کرتا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، جو نبی کے سلام بھیجنے کا منکر ہے یہ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ کہ میرے سلام کھڑے رہ کے بھیجنا کیا ضروری ہے؟ نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے بھیجنا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی تم سے ایک سوال کرتے، نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھتے، بعد نماز کے کیوں کھڑے رہتے پوچھتے، تو ہم تم سے پوچھتے نماز میں قرآن بیٹھ کے پڑھتے کھڑے رہ کے پڑھتے؟ بولیے، قرآن کھڑے رہ کے پڑھتے، اب تم بعد میں بیٹھ کے کہیں کیوں پڑھتے؟ جب پڑھے کھڑے رہ کے پڑھو۔ ہاں ہمیشہ کھڑے رہ کے پڑھتا، وہاں بڑا نہیں بیٹھ کے پڑھتا۔ اور نماز میں کھڑے رہ کے پڑھا، بعد میں کیوں بیٹھ کے پڑھا؟ جب پڑھا کھڑے رہ کے پڑھا۔ ہم سے کہہ رہا نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھے، تو طریقہ یہ ہے اہل سنت کا، آداب میں سلام نماز میں بیٹھ کر بھیجا جاتا ہے اللہ کی عبادت میں، اور بعد عبادت کے کھڑے رہ کر تعظیم سے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہے قرآن نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، بعد نماز کے بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے نا؟
جو اصلی اچھے طریقے بزرگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے گلی گلی ادھر ادھر کی جماعتوں میں پھریں گے، خود بھی بھٹکیں گے، اور پھر گھر میں جھگڑے، بیوی ایک عقیدے کی، بچہ ایک عقیدے کا، باپ ایک عقیدے کا، دادا، کیوں بھائی سب کے سب ایک عقیدے پہ کیوں نہیں آتے؟ ہاں، منفعت یعنی فائدہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ ہم ایک ہو جائیں، نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ نبی کھلے آیات قرآن میں ظاہر و باہر ہے کہ اللہ کس کو محبوب رکھتا ہے، کس کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، کن کے ادب کا حکم دیتا ہے، کن کا صدقہ ہمیں دے رہا ہے۔ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی جو ہے بڑی کئی قسمیں ولیوں کی، لیکن 3 قسمیں تو میں آپ سے کہہ دوں گا آج کے جلسے میں۔ ولی ایک وہبی ہوتا، وہابی نہیں کرو، وہبی یعنی وہ ہے بے یہ، وہابی نہیں، وہبی۔ وہبی ولی جو ماں پیٹ سے ولی پیدا، اس کو وہبی ولی کہتے ہیں۔ کسبی ولی جو عبادت کر کے، کثرت نوافل سے، صدقہ خیرات کر کے اللہ کا ولی بنتا، کسب عمل سے بنتا ہے، ایک کسبی ولی۔ اور ایک ہوتا ہے نظری ولی، ولی نے نظر ڈال دی، غلام ولی بن گیا۔ غوث پاک نے نظر ڈال دی، گنہگار ولی بن گیا۔ غوث پاک کی نظر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا چما گنگی، یہ نظر ہے، وہ نظر ہے، یہ نظر ہے۔ غوث پاک تک بات پہنچی، آپ نے کہا آج صبح فجر کی نماز میں شہر کے جوا کھیلنے والے، چوری کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، سب صبح فجر میں میرے ساتھ آ جائیں۔ اعلان ہوا، ہر گنہگار آ گیا کہ غوث پاک فجر کی نمازیں بلائے ہیں، نہ جانے کیا دینا چاہتے ہیں۔ جب بلائے یہ سارے گنہگار غوث پاک کی امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ غوث پاک جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ، ادھر کے سارے ولی بن جاتے ہیں۔ ادھر سلام پڑھتے السلام علیکم رحمۃ اللہ، ادھر کے سارے ولی بن جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ تخت و تاج نہ سیموں گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیموں گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ تو ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم آپ کی یاد میں کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، فرش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ کے کرامات بیان کرتے ہیں، تصرف بیان فرماتے ہیں، ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ وہبی ولیاں پیدائشی ماں پیٹ سے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے کسی بات پہ آپ کو ایک ہلکا سا تماچا مار دیے، پھر آنے پھر پلٹ کے آگے کہتے ہیں اماں جان کیا یہ وہ درد کا بدلہ تو نہیں ہے جو میں نے آپ کو درد تکلیف پہنچائی تھی، اس کا بدلہ تو نہیں؟ والدہ نے پوچھا بیٹے کون سے درد کا بدلہ؟ تو بولے میں آپ کے پیٹ میں تھا اماں جان، آپ کے دل میں انار کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ باغ میں انار کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے توڑنے کے لیے، میں نے آپ کے کلیجے کو دبایا، چونٹی لی تو آپ کو درد ہوا تو آپ بیٹھ گئے۔ تو بولے ہاں، تو ایسا 3 مرتبہ میں نے کیا تکلیف۔ اماں وجہ وہ تھی کہ وہ جھاڑ پہ ایک چڑگو سانپ بیٹھا ہوا تھا، آپ انار پر ہاتھ ڈالے تو کہیں وہ ڈس نہ دے، اس لیے میں آپ کے کلیجے کو پکڑ لیتا تھا۔ 3 بار ایسا ہوا، اس کے بعد آپ کے دل سے انار کی خواہش نکل گئی، بغیر انار کھائے کے آپ آ گئے۔ تو بولے ہاں بیٹا تم پیٹ میں تھے تو ایسا ہوا تھا۔ تو بولے اماں وہ تمہارا کلیجہ دبانے والا میں ہی تھا تاکہ سانپ کاٹنے سے آپ بچ جائیں۔ پیٹ میں رہ کر تحفظ کرنے کا یہ عالم ہے، اور پیدا ہوتے ہوتے ہی چاند نظر آ گیا، 29 شعبان رمضان کا چاند نظر آ گیا تو سحری میں دودھ نہیں پیتے، سحری سے افطار تک دودھ نہیں پیتے۔ یہ بچپن میں شریعت کی پابندی کا یہ عالم ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں دیکھیے شریعت مطہرہ کی پابندی، مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں دینا، اتنا سخت ارشاد ہے آپ کا۔ مسلمان کے قبرستانوں میں بے نمازی کو دفن نہیں ہونے دینا، اتنی سخت وعید ہے۔
بعض بزرگوں سے پوچھا گیا کھانے میں خنزیر بد جانور منہ ڈالا تو کیا کرنا؟ تو جدھر منہ ڈالا آدھا کھانا نکال دو آدھا کھا سکتے، کتا منہ ڈالا تو کیا کرنا؟ آدھا نکال دو آدھا کھا سکتے، بے نمازی دیا تو کیا کرنا؟ دفن کر دینا، نہیں کھانا بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا۔ دیکھ رہے ہیں بے نمازی کتنا برا ہوتا ہے بھائی، کون سا مشکل ہے ٹائم پہ اپنے کو نماز، اپنی دکان میں اپنے مکان میں کبھی رات کو ورک ہے ڈیوٹی ہے گورنمنٹ سرونٹ ہے کچھ بھی ہے، آتے وضو کر لیے کھانا کھا لیے عشاء کی نماز جتنی نمازیں قضا ہوئی کم سے کم قضا پڑھ لے صبح۔ تو نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے بے شک نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ فرما رہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں سے بھی روکتی ہے برائیوں سے بھی روکتی ہے۔ آدمی طہارت کرتا ہے وضو کرتا ہے 5 وقت کی نماز کے ٹائم ٹیبل بناتا، لوگ کہتے ہیں بہت فرصت ہے بھائی، ٹائم کا میں پاس کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو میں کہا ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے، فجر پڑھ لیے پھر ڈیوٹی کر لیے، پھر ظہر پڑھ لیے، پھر ڈیوٹی کر لیے، پھر آگے عصر پڑھ لیے، مغرب نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ جو ڈیوٹی یا تجارت کرتے ہیں یا کمائی کا ٹائم ہے روزگار کے لیے، تو وہ ٹائمنگ کے ساتھ نماز ملا تو آپ کو ٹائم بسیج نہیں ہوتا، کہاں کی فرصت۔ اس کے بعد پھر نفل کی اگر کثرت اختیار کر لیں، یہ 5 ٹائم کی نمازوں سے دل نہیں بھرا، پیشانی میں سجدوں کی تڑپ ہے، تو حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت السمع الذی یسمع بہ وبصر الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وان سألنی لأوتینہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ میرا فرض، دیکھیے اوور ٹائم کب کرتے کسی ڈپارٹمنٹ میں؟ اصل ٹائم ڈیوٹی کا ہوئے بعد اوور ٹائم ہوتا۔ آپ بولیں گے ڈپارٹمنٹ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے صاحب میں اصل ڈیوٹی نہیں کرتا، میرے کو اوور ٹائم کر لیتا ہوں، کوئی بھی مانتا نہیں۔ اصل ڈیوٹی پہلے، اوور ٹائم بعد، فرض نمازیں پہلے نفل بعد، اصل ڈیوٹی اس کے بعد نفل۔ تو اصل ڈیوٹی انجام دینے کے بعد جو نفل کی کثرت کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، دن میں اشراق کے ٹائم چاش توابی نمازیں نفلیں پڑھتے رہتا، رات میں نافل کی جب کثرت کرتا ہے بندہ، تو اللہ فرما رہا جو بندہ نفل کی کثرت سے میرے قریب آنا چاہتا ہے فَأَحْبَبْتُهُ، میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اور جب میں پسند کر لیتا ہوں تو بندے کا مقام کیا ہوتا؟ فَكُنْتُ السَّمْعَ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ سنتا، میرے کان سے سنتا ہے، میری آنکھ سے دیکھتا ہے، میرے ہاتھ سے پکڑتا ہے، رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میرے پائے قدرت سے چلتا ہے، وَأَنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، ایسا بندہ کثرت نافل والا مجھ سے کچھ مانگتا ہے لأوتینہ، میں ضرور دیتا ہوں، خالی نہیں کرتا اس کی مانگ کو۔ اس لیے ہم کثرت نوافل والے نہیں ہیں، گنہگار ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کثرت نوافل والے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہم بے اولادے ہیں تو ان کی دعا سے اولاد ہو جاتی ہے، بے روزگار ہیں ان کی دعا سے روزگار مل جاتا ہے، بے شادی شدہ ہے ان کی دعا سے اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ یہ سب کام اولیاء اللہ کراتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک ہم اولیاء اللہ سے اور ہندوستان میں تحفظ مسلمانوں کا صرف اور صرف اولیاء اللہ سے ہے، جب تک ہم چمٹے ہوئے رہیں گے ہمارا بال بنگا کوئی نہیں کر سکتا، اور جب چھوڑیں گے، دیکھیں گجرات کا کیا حشر ہوا، اولیاء اللہ کے آستانوں کو چھوڑے کیا حشر ہوا، میانمار کا کیا حشر ہوا، اولیاء اللہ کے آستانوں کو چھوڑے، حیدرآباد میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اولیاء اللہ کے آستانوں سے توڑانے کی، تاکہ یہاں بھی مسلمان گاجر مولی کی طرح گھٹیں۔ خدا کی قسم جب تک تم کسی ولی کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اصحاب کہف کا کتے کا ذکر 2 بار آپ سنے ہیں کہ اللہ مومن متقی بنا کر جنت میں داخل کرے گا، تو جب ولی کی چوکھٹ کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، ان کی تعلیمات پر غوث الاعظم دستگیر اللہ کی عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ
اگر ہم مرتے بھی ہیں تو مردہ نہیں ہوتے، شہید ہوتے ہیں، جیے تو غازی، مرے تو شہید۔ اور شہید کی شان کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ فرما رہا ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور نہیں ان کی حیات دیکھنے کا، تمہاری بصارت میں وہ طاقت نہیں ہے، تم کو شعور نہیں ہے۔ ہاں ہم زندہ کر رہے ہیں، تم ہماری بات پر ایمان لاؤ، زندہ مان لو، تم کو نظر آئے یا نظر نہ آئے زندہ مان لو۔ جو مان لیا وہ اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، جو کلام پر ایمان رکھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے، نبی پر ایمان کیا ہے، صدیق پر ایمان کیا ہے، کتابوں پر ایمان کیا ہے، ملائکہ پر ایمان کیا ہے۔ ہاں جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، اولیاء کو، ملائکہ فرشتوں کو دی، ان صفات کے ساتھ ان ہستیوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ نہیں کوئی بول رہا میں چاند کو تو مانتا ہوں مگر چاندنی نہیں مانتا، سورج کو تو مانتا ہوں روشنی نہیں مانتا، پھول کو تو مانتا ہوں گلاب کو مہک خوشبو نہیں مانتا، پتھروں پہاڑوں سے نکلنے والے آبشار پانی کے جو آبشار نکلے اس کو تو مانتا ہوں، آبشار کے نغموں کو نہیں مانتا، بلبل کو مانتا ہوں، بلبل کے چہکنے کو نہیں مانتا۔ تو کیا ہوا؟ چاند کو ماننے کا دعویٰ کرے، چاندنی کا انکار کرے تو چاندنی چاند کی صفت ہے، صفت کا انکار چاند کا انکار ہے، روشنی سورج کی صفت ہے، روشنی کا انکار سورج کا انکار ہے۔ کوئی کہے سورج کو مانتا ہوں روشنی نہیں مانتا تو وہ سورج کا انکار کہے، چاند کو مانتا ہوں چاندنی کو نہیں مانتا، چاند کا انکار بلا تشبیہ بلا تمثیل جو کہے میں محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں علم غیب نہیں مانتا تو وہ حضور کا انکار کرتا ہے، محمد کو رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں مانتا تو وہ نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ نبوت کو صفت کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے کہ ہمارا نبی زندہ قائم موجود دینے والا شفاعت کرنے والا عطا کرنے والا پیٹھ پیچھے کی خبر رکھنے والا علم غیب رکھنے والا ہمارا نبی ہے۔ اور اللہ فرما رہا وما ہوا علی الغیب بزنیم، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، رتی کا غیب جانتے ہیں۔ بھائی کتنا دیا کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے دنیا کی چیزیں مختصر ہے۔ اللہ یہ متاع دنیا کو، دنیا کے سامان کو مختصر بول رہا، تھوڑا ہی چاہیے، لیکن یہ اللہ کے بنائے ہوئے مختصر دنیا کے ساز و سامان نعمتوں کو آج تک کوئی کاؤنٹ کر کے نہیں بتایا کتنی نعمتیں آئیں، کتنی گئیں، کتنی آئیں گی۔ مختصر کو کوئی گن نہیں سکتا۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو اب جن کے اخلاق کو عظیم فرمائے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ عظیم اخلاق والے ہیں، آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ جب خدا کے مختصر کو کوئی گن نہیں سکا تو عظیم اخلاق والے کی عظمتوں کو کیا گن سکتے ہیں، دین کو کیا گن سکتے ہیں؟ وہ ہر عالم کی نعمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے عالم میں آئے، یہ عالم پسند آیا۔ ہمارا آقا دینے والا، عطا کرنے والا، سرسبز کرنے والا، سرفراز کرنے والا، حیات دینے والا۔ جب میرے حبیب تمہیں بلائیں، اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے رسول جب کبھی تمہیں پکارے ان کے پکارنے پہ حاضر ہو جاؤ۔ کیوں بلاتے اللہ اور اس کے رسول؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول تمہیں اس لیے بلاتے ہیں، اذا دعاکم تمہیں بلاتے ہیں کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے بلاتے ہیں کہ تم کو زندگی دیں۔ اللہ ہی نہیں دیتا زندگی، رسول اللہ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ زندگی کا دینے والا حقیقت میں اللہ، مگر رسول اللہ بھی زندگی دیتے ہیں، یہ اللہ فرما رہا۔ آئیے موت کا دینے والا حقیقت میں اللہ، مگر اللہ فرما رہا میں آ کے کسی کی روح نہیں لیتا۔ قل یتوفاکم ملک الموت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ملک الموت تمہاری روح لیتے ہیں، تم کو مارتے ہیں۔ مارنے والا حقیقت میں کون؟ اللہ۔ اور مارنے کی ڈیوٹی پہ کس کو رکھا؟ اسرائیل کو۔ قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت تمہیں موت دیتے ہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا اللہ بھی حیات دیتا ہے، نبی بھی حیات دیتے ہیں، اللہ مارتا ہے حقیقت میں، لیکن اس کا ذریعہ ملک الموت بنتے ہیں جو ہماری روح لیتے ہیں۔
اور کتنی طاقت ہے ملک الموت کی، کتنی بڑی طاقت ہے. پوری دنیا میں 1 لاکھ مرتے ہیں تو بیک وقت 1 لاکھ کی روح لیتے ہیں، 1 کروڑ مرتے ہیں تو 1 کروڑ کی روح لیتے ہیں. امریکہ میں مرتا ہے بیک وقت، ہندوستان میں مرتا ہے تو اسی وقت میں وہاں بھی روح لیتے ہیں. یا بھی اتنا بڑا پاور ہے روح لینے والے فرشتے کا. تو بولو جب مارنے والے فرشتے کا اتنا پاور ہے تو زندگی دینے والے نبی کا کتنا پاور ہوگا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. زندگی دینے والا ہمارا آقا حیات النبی. جو حیات النبی نہ مانے وہ کافر، جو علم غیب نبی کا نہ مانے وہ کافر، جو نبی کی دین نہ مانے وہ کافر. اللہ تعالیٰ دیکھیے، اب یہ دیکھیے، اللہ کی دین نبی کی دین میں کوئی فرق نہیں ہے. تعلیم یہی ہے اہل سنت کی، اللہ حقیقی دینے والا، نبی اللہ کی عطا سے دینے والے. اللہ حقیقی دینے والا، نبی اللہ کی عطا سے. لیکن دین میں فرق ہے. ذرا پوچھو اللہ سے، یا اللہ تیرے ہاتھ میں تیرے نبی کے ہاتھ میں کوئی فرق ہے؟ تو اللہ بولتا نہیں ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما بے شک یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. نبی کا ہاتھ کس کا ہاتھ؟ بولو، اللہ کا ہاتھ. نبی کی اطاعت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. حبیب بے شک جس نے آپ کی اطاعت کی، بے شک فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کی دین اللہ کی دین، اور نبی کا کلام اللہ کا کلام. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے حبیب جو آپ کلام کرتے اللہ فرما رہا آپ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، آپ کی زبان سے جو بھی کلام نکلتا ہے، وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے آپ کلام نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، جو بھی الفاظ نبی پاک کی زبان سے جو بھی کلام نکلتا اللہ فرما رہا وہ وحی الہی ہے. معلوم یہ وہ اللہ کا کلام نبی کا کلام میں فرق نہیں. لیکن پھر ہم یہ حدیث کیوں بولتے، یہ قرآن کیوں بولتے، فرق کیوں کرتے؟ یہ فرق نبی کر کے دکھایا، اللہ نہیں کرا. اللہ سے پوچھے تو دونوں کا کلام ایک بول. فرق نبی کے حضور کی بارگاہ میں 2 جماعتیں بیٹھتی تھی، کاتبان وحی جلی، کاتبان وحی خفی. جلی والے قرآن لکھتے تھے، خفی والے حدیث لکھتے تھے، اور فرق نہیں معلوم ہوتا تھا صحابہ کو یہ حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے. حضور فرماتے تھے قرآن لکھنے والے لکھو یہ میں اللہ کا کلام لکھا رہا ہوں، حدیث لکھنے والے لکھو یہ میں میرا کلام لکھا رہا ہوں. رسول اللہ فرق کرے، اللہ فرق نہیں کیا. اللہ کو اتنی محبت ہے اپنے حبیب سے، فرق نہیں کیا. میرے حبیب کا کلام ایک، میرا کلام وہی، حبیب پاک کا کلام بھی وہی. لیکن میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین اور ان کا ہاتھ ایک ہی ہاتھ، ان کی اطاعت میری اطاعت ایک ہی ہے. لیکن یہ فرق رسول اللہ کر رہے ہیں، اپنی عبدیت کی شان دکھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی، حضور اپنی عبدیت کی شان دکھا کے کہہ رہے ہیں یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے. فرق کر رہے ہیں. اللہ فرق نہیں کر کے بتا رہا ہے اپنی احدیت کی شان، محبت احبیت کی شان، کہ اتنی محبت ہے کہ میرے حبیب کے کلام کو الگ مت کہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. خطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا. ایک اللہ کا ولی اپنے آپ کو مٹاتا ہے. بندہ فانی بذات خود ہوتا ہے، اپنی ذات سے اللہ کی ذات میں فانی ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا وجود؟ فانی بذات خود ہوتا ہے تو باقی بوجود حق تعالی ہوتا ہے. اب اس کے جلوے اللہ کے جلوے ہو جاتے ہیں. اس لیے ولی کو دیکھنے سے اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے وہ اللہ کا ولی. اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے. اجمیر شریف میں علامہ مدنی میاں نے کہا میں گیا کھڑا ہوا لوگوں نے کہا اولیاء اللہ کرنے گئے تو اللہ کو بھول جاتے، بولے وہاں بڑے کچھ بولے. تو مدنی میاں بولے میں ٹھہرا اجمیر شریف میں، ادھر شاہ جہانی مسجد، ادھر عالمگیری مسجد،
ارے یہ شاہجہاں یہ غریب نواز کا نے آ کے مسجد کیوں بنایا؟ عالمگیر غریب نواز کا نے آ کے مسجد کیوں بنایا؟ میں نے پوچھا عالم خیال میں، عالمگیر لوگ تو کہتے ہیں ولیوں کا نے آ کے اللہ کو بھول جاتے، نہیں آنا، اور تم یہاں مسجد بنائے؟ تو عالمگیر نے کہا سنو، غریب نواز کی بارگاہ میں ان کی مزار کو دیکھنے سے، ان کی ذات کو نہیں بول رہے، مزار قبر کو دیکھنے سے اللہ یاد آیا تو میں نے اللہ کا گھر بنا دیا۔ اور شاہجہاں سے پوچھے تو اس نے بھی یہ کہا نہیں نہیں، غریب نواز کی مزار کی زیارت سے، گنبد کی زیارت سے، ان جلووں سے اللہ یاد آیا تو مسجد شاہجہانی بنا دی۔ اللہ یاد آتا ہے ولیوں کے پاس، ولیوں کی چوکھٹ نہ چھوڑیں، رحمت کے جو پنکھے ولیوں کے دربار میں چلتے ہیں۔ دیکھیے جب سورج نکلتا ہے، کہف میں آیا، غار میں جو اولیاء ہیں، کتا منہ پھیلائے منہ پہ بیٹھا ہے، اب سورج نکلے گا تو غار کے اوپر آئیں گا تو دھوپ پڑیں گی، لیکن اللہ فرما رہا سورج جب گزرتا ہے تو ہم اس کو جاتے وقت دائیں طرف سے قطرہ دیتے ہیں۔ غار پہ سورج اپنی تمازت سے تکلیف نہیں دے سکتا، جب سورج نکلتا ہے تو بائیں طرف قطرہ دیتے ہیں، تو جاتے وقت ادھر سے جاتا، آتے وقت لیفٹ سے، ادھر رائٹ سے جاتا لیفٹ سے آتا۔ آج ہم لیفٹ سے جا رہے ہیں، رائٹ سے آ رہے ہیں، سورج رائٹ سے جاتا لیفٹ سے آتا، اوپر نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو سورج کی تمازت سے صدیوں محفوظ رکھنا چاہا تو ایئر کنڈیشن کی کوئی اہمیت نہیں، اتنا پاک صاف ستھرا اور ٹھنڈا غار بنا دیا کہ سورج روشنی بھی نہیں ڈال سکتا۔ دیکھ رہے ہیں ولیوں کی بارگاہ کا ادب سورج بھی کرتا ہے، ولیوں کی بارگاہ کا ادب سورج بھی کرتا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک وہاں بڑے دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے اشارے پہ، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو ہم رسول اللہ کی امت میں جو اولیاء کے سردار ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اتنی رات کو بیٹھ کر غوث پاک کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ ہمارے محمد عبد الرحیم صاحب یہ جو ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، جو بڑی ذمہ داریوں سے اس جلسے کی کارروائی میں جو ہے آپ حصہ لیتے ہیں، نوجوانوں نے جو ان کی سنگت کی، اللہ تعالیٰ ہر بستی میں غوث پاک کی یاد منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عرض کرنا یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیٹ سے ولی ہیں اور نفس کو اتنا مارے ہیں۔ ایک آیت سنا کے بات کو اختتام کی طرف لا لوں گا کہ نفس کو مارنے کا حکم ہے قرآن میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے دربار میں آنے ڈرتا، ڈرتے ڈرتے آتا نماز کو ڈرتے ڈرتے آتا۔ ایسا نہیں کہ بے جگری سے، بے ڈرے کے، بے خوف کے آ رہے ہیں، مسجد میں سیل نکال رہے، دیکھ رہے، ناک کے چپڑے پوچھ رہے ہیں، کھمبے کو لگا رہے ہیں، تھو بول دے رہے، یہ بے خوفی ہے۔ ڈرتے ہوئے آتا ہے۔ عدالت میں کیسا جاتا؟ جاتے مجسٹریٹ پہ نظر آتی، کٹرے میں کیسا ڈرتا؟ گونڈیا لگائے، سگریٹ پیتا نہیں پیتا ہے، کوئی سزا ٹھوک دیتی انہیں، مجسٹریٹ سزا ٹھوکتا۔ اب مالکی یوم الدین ہے، قیامت میں پوچھیں گا، بلکہ دنیا میں جو چاہے کر لے رہے ہیں، کل نہیں پوچھیں گا۔ جیسے عدالت میں پیش ہوئے، اللہ کی عدالت میں حشر میں پیش ہونا ہے، تو ہم کو چاہیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ فرمانا مقام ربی، جو بندہ اللہ کے حضور میں ڈرتے ہوئے حاضر ہوتا ہے۔ ایک عمل ہے، ایک تو ڈرتے ہوئے آؤ ہر نماز میں، اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اللہ کے، ڈرتے ہوئے آؤ۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اب دوسری بات فرما رہا، اور خواہشات، نفس کی خواہشوں کو چھوڑ دو، پرہیز کرو، ترک کر دو۔ دو کام اگر کر لیے، ڈرتے ہوئے آؤ، خواہش نفس کو روکو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اس کو جنت کی مہمانی دے رہا ہے۔ دو ہی کام ہے، ڈرتے ہوئے آؤ اور خواہش نفس۔ خواہش نفس کیا ہے؟ اپنی خواہش کو اپنے بھائی کی خواہش پہ قربان کرنا، نفس کو مارنا۔ للچا رہا ہے نفس، یہ کھا وہ کھا، نہیں کھاتے، میرا بھائی ضرورت مند ہے، اس کو کھلا دوں گا، آج میں نہیں کھاؤں گا۔ قربانی ایک جانور لا کے کاٹ دینا، ذبح کر دینا بہت آسان ہے۔ ایثار اس سے اونچا مرتبہ ہے۔ ایثار کیا ہے؟ اپنی ضرورت کو روک کے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ ایثار ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ تو ایثار کہتے ہیں اپنی حاجت کو روکو، اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرو۔ ہمارے اندر اس کی کمی ہو رہی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ کون بھائی ہمارا حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے، پڑو صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ،
عام سلوک دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تکلیف نہ دیں، کسی کو راحت پہنچائیں، کوئی وزن اٹھا نہیں سک رہا ضعیف تو اس کا وزن اٹھا دے پہنچائے۔ حضور یہاں تک فرماتے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے سلام کرتا ہے تو جو زیادہ خندہ پیشانی سے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی سلام میں پہل کرتے تھے، زیادہ ثواب ملتا پہلے سلام کرنے والے کو۔ ایک دن سامنے والا سلام کیا تو آپ ٹیڑھے منہ سے جواب دیا، وعلیکم السلام بولے۔ لوگ ہم پوچھے سر حضرت آپ روز سلام میں پہل کرتے تھے، آج وہ بیچارہ پہلے سلام کرا تو ٹیڑھے منہ سے جواب دے رہے۔ تو بولے جو خندہ پیشانی سے ملتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے ٹیڑھا منہ کر کے خندہ پیشانی کا اس کو موقع دیا تاکہ ہمیشہ جو اپنے نامہ اعمال میں لکھاتا تھا آج سامنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا دوں۔ ولیاں ایسا بھی کرتے ہیں، ہماری نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، ہم ایک واقعہ میرے ایک دوست نے کہا یہاں آتے وقت ضرور بولنا، ولی اور عالم ظاہر میں جو فرق ہوتا، علماء انگلی پکڑ لیتے، ولی فیصلہ کر دیتے۔ ولی بظاہر کچھ پڑھا ہوا نظر نہیں آتا، علماء پڑھے پڑھائے لکھے۔ ہارون رشید، زبیدہ ان کی بیوی، متقی پرہیزگار، محل کے اوپر چاندنی رات میں چاند کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی آنکھ کھلی، کیا دیکھ رہے ہیں پوچھے؟ نہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، چاند کو دیکھ رہا ہوں، میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں کیا؟ تو ہارون رشید کی زبان سے نکلا اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے دعویٰ ہے تو 3 دن میں اس کا ثبوت لانا، ثابت کرنا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، روشن ہے، نہیں تو تم پر 3 طلاق ہو جائیں گی 3 دن میں۔ اب زبیدہ بھی پریشان، ہارون رشید بولے ایسی نیک بیوی نہیں ملیں گی، دلیل نہیں آئی تو طلاق زندگی سے ٹوٹ جائیں گے۔ بیوی بولے میں کیا کو بول دی میں زیادہ خوبصورت ہوں، دلیل نہیں آئی تو کیسا؟ علماء کے پاس گئے، یہاں گئے، وہاں کون بولیں گے ثابت کریں گے؟ نہیں معلوم بھائی، ہم کیسا ثابت کریں گے تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت؟ اب آخری دن ہے، صبح ہو گئی، اب شام کو سورج ڈوبا طلاق ہو جاتی۔ زبیدہ کی باندھی آئی بیوی، وہ تمہارے سب عالموں سے پوچھے ہاؤ کوئی بھی جواب نہیں دے رہی، طلاق ہو جاتی شام میں۔ نہیں بیوی تمہارے پیر ہے نا، ذرا پیر کو پوچھو۔ ہاں بہلول دانا رحمۃ اللہ، میاں بیوی دونوں خوشی خوشی پہنچے، کہاں سٹی میں ڈھونڈ رہے نہیں ہے، کہاں ہیں؟ بولے قبرستان میں بیٹھے ہوئے۔ وہاں جا کے بولے حضرت یہ آبادی کو چھوڑ کے ویرانے میں کیا ملا؟ ہم ایک محل بنا کے دیتے، آ جائیے۔ ہاں میرا ویرانہ تیری آبادی، تیرا ویرانہ میری آبادی، تیرے شہر سے میرے پاس لوگ آنے نہیں، میرے پاس سے تیرے کرنے آ رہے۔ تو بولے حضور آپ کی آبادی ہم ایک دن ویران ہونے والے، آپ کی آبادی جا آپ آبادی میں ہم ویرانے میں کیوں آئیں؟ تو بولے ایسا مسئلہ ہو گیا، آج سورج ڈوبا تو طلاق ہو جاتی اور یہ مسئلہ ہے۔ تو اچھا تمہارے دربار میں دربار بھراؤ، علماء کو جمع کر لو اور اعلان کر دو طلاق نہیں ہوتی، ہم ثبوت دلیل دینے تیار ہیں۔ اعلان ہوگا، سب علماء جمع ہو گئے۔ بولے بہلول دانا ایک مذہب ٹائپ بزرگ دکھتے لوگوں کو، بظاہر وہ پہنچی ہوئی ہستی تھی، روشن ضمیر تھے، آئے دربار میں، آ کے بولے ہارون رشید قرآن نکالو، ہم پڑھیں گے، کہیں غلطی آئی تو ٹوکنا۔ پیر مرشید آپ پیر میں مرید، ہم کیسے آپ کی؟ نہیں، ہمارا جو حکم ہے الامر فوق الادب، حکم ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، اب یہاں ادب نہیں بولنا، ہم جو حکم دے رہے ہیں تعمیل کرو۔ کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھتا ہوں میں، کہیں غلطی ہے تو ٹوکو۔ جی اچھا، اب سب علماء دیکھ رہے ہیں، آپ بہلول دانا قرآن پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ پڑھے۔ ہارون رشید نے کہا حضور یہاں شمس نہیں ہے۔ اچھا غلطی ہو گئی، پھر پڑھتا ہوں، پھر غلطی ہوئی تو پکڑو۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ حضور یہاں نہ چاند بھی نہیں ہے، سورج بھی نہیں ہے، یہاں قمر بھی نہیں ہے، شمس بھی نہیں ہے۔ تو بولے نہ شمس ہے نہ قمر ہے تو پھر کیا ہے؟ بول کیا غلطی ہوئی؟ بولے لقد خلقنا الانسان ہے۔ ہاں طلاق کیسا ہوتی؟ تیری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت، تیری بیوی سورج سے زیادہ خوبصورت،
نہ صرف چاند سے زیادہ خوبصورت، اللہ نے فرمایا ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب کائنات پیدا کی لیکن سب سے اچھی صورت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو تیری بیوی چاند سے بھی خوبصورت، سورج سے بھی خوبصورت، طلاق نہیں ہوتی۔ علماء انگوش بدندہ ہو گئے، ارے ہم 1000 بار پڑھے ہیں، حافظ بولے ہم 1000 بار پڑھے لیکن ہم اس سے مسئلہ نہیں نکال سکے، طلاق سے نہیں بچا سکے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمایا، پڑھا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ دوران درس میں ایک عورت برقع پہنی، نقاب ڈالی ہوئی، آ کے ایک چھری اور ایک سیب، لال لال سیب، ایک چھری رکھ دی۔ امام اعظم وہ چھری سے سیب کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت، برقع پوش عورت، وہ سیب اور چھری لے کے چلے گئی۔ بعد میں لوگاں پوچھے حضرت یہ کیا ہے؟ تو نہیں، وہ عورت ایک سوال کی، میں اس کو جواب دے دیا، وہ سوال کا جواب پا گئی، چلے گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نہ کوئی سوال کرے نہ کوئی جواب، نہ آپ کچھ بولے نہ انہیں کچھ بولی عورت، یہ کیسا سوال جواب؟ تو بولے لال سیب لانے کا مطلب یہ تھا اس کو پیریڈ ہے، پاکی کب حاصل ہوگی یہ سوال تھا، میں 2 ٹکڑے کرا، سیب کٹ کے سفیدی ظاہر ہوئی، جب سفیدی ظاہری ہو گئی تو پاکی ہو جاتی ہے، وہ جواب سمجھ گئی، چلے گئی۔ کیسے علم والی عورتیں تھی، کیسے علم پڑھانے والے امام تھے۔ امام اعظم کے بعد ایک مسئلہ ہے، ایک عورت ہوئی، اس کا شوہر بولا پانی لاؤ۔ بعض شوہراں جہالت کرتے، ہمارے بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم جہالت نہ کریں، پانی لاؤ، غصے میں ادھر ادھر کا غصہ بیوی پہ، بیچاری پیالے میں پانی لائی، نہیں پیتا لے جاؤ، ارے پانی نے منگایا نہیں پیتا ہو رہا۔ یہ الٹی حجت، الٹی کھپڑی کے شوہر نے اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، لائے تو پی لینا تھا، نہیں، اچھا لے جانے لگی، کیا کر رہی پانی کیوں لے جا رہی؟ ارے کیا کروں، گھڑے میں ڈال دے، گھڑے میں ڈالی تو طلاق ہو جاتی، ارے اچھا پی لی تو طلاق ہو جاتی، پھینک دیتی، پھینکی تو بھی طلاق، بولا اب کدھر سے بھی طلاق، کیا کرنا؟ پریشان ہو کے پیالہ ہاتھ میں لے کے کب تک کھڑے رہیں گی تکلیف سے بیچاری۔ ایک شخص کو بولی جاؤ امام اعظم سے پوچھو، ہمارے شوہر بول رہے پی تو طلاق، پھینکی تو طلاق، گھڑے میں ڈالی تو طلاق، آخر کیا کروں میں، کب تک کھڑے رہوں؟ امام اعظم بولے اس کو بولو پریشان مت ہو، وہ پیالے میں ایک موٹا کپڑا ڈالو، وہ کپڑا پورا پانی پی لیتا، وہ کپڑے کو تار پہ ڈال دو، نہ پینا ہے نہ پھینکنا ہے نہ گھڑے میں ڈالنا ہے، طلاق نہیں ہوتی۔ یہ ہے دماغ ہمارے امام کا، یہ ہے ہمارے اولیاء اللہ کا، جہاں علماء ظاہر گھٹنے ٹیکتے ہیں وہاں سے ولی کا علم شروع ہوتا ہے۔ ہمارے اولیاء اللہ ایسی جان بچاتے ایمان۔ ایک دن وہی بہلول دانا مٹی میں بیٹھ کے، گھرونڈے بچے کھیلتے نہیں مٹی میں، گھراں بناتے ہوتے، گھرونڈے بنا رہے ہوتے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ جا رہی، پیر مرشد السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ تو بولے جنت میں گھرا بنا رہا ہوں۔ بیچتے کیا؟ ہاؤ بیچتا ہوں۔ کتنے میں؟ 1 روپیہ دے دے، تیرے کو ایک گھر تیرے نام پہ لکھ دیتا ہوں، روپیہ دے کے آ گئے۔ ہارون رشید پوچھو دیر کیوں ہوئی؟ نہیں جی اپنے پیر گھرونڈے بنا رہے تھے، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، بولے تو میں خرید لی۔ کتنے میں خریدی؟ 1 روپے میں۔ پیسے بیکار گیا ہو، جنت میں گھر بنتا، 1 روپیہ دیے تو۔ سو گئے۔ رات میں ہارون رشید خواب میں دیکھے جنت میں ہارون رشید ٹہل رہے، ایک محل ہے، حاضر بیت الزبیدہ لکھا ہے، زبیدہ ہماری تو میری بیوی کا گھر ہے، بڑا خوبصورت محل دیکھنا، اس میں جائیں گے تو فرشتہ روک دیا، یہ زبیدہ کا خریدا ہوا ہے، ہارون رشید تم نہیں جا سکتے۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلتے بولے اماں میں بھی خریدتا ہوں، 1 روپے میں اتنا بڑا محل۔ پہنچے، اب وہ گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ پیر مرشید سلام کر کے بولے، تو بولے گھر جنت میں گھرا بنا رہا ہوں۔ بیچتے کیا؟ ہاؤ بیچتا ہوں۔ کتنے میں؟ 1 لاکھ روپیہ۔ میری بیوی کو 1 روپے میں دیے، میرے کو 1 لاکھ کیوں؟ انہیں بغیر دیکھے خریدی، تو دیکھ کے آ رہا، انہیں بغیر دیکھے خریدی، تو دیکھ کے آ رہا۔ ارے بہلول دانا جیسے مذہوب ولی روشن ضمیر ہیں، یا مٹی میں گھر بناتے ہیں، نظر کرتی ہے تو جنت میں گھر بنتا ہے، یہ اولیاء کی شان ہے۔ تم سجدے کر کر کے بھی جنت میں گھر نہیں پا سکتے اگر اولیاء اللہ سے بول رکھیں گے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ یہ بھی حدیث قدسی اللہ فرماتا جو کوئی شخص اپنے دل میں میرے کسی ولی سے عداوت بغض رکھتا ہے فقط آذنتہ بالحرب، بے شک میں اس کو جنگ کا اعلان دے رہا ہوں۔ ولی سے عداوت رکھنا، اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ آج تو سرکار دو عالم سے عداوت رکھ رہے ہیں، ان کو نہیں مان رہے تو ولی کو کیا مانیں گے؟ سید الانبیاء کو نہیں مانے تو سید الاولیاء کیا مانیں گے یہ لوگ؟ لیکن یاد رکھیں، بولتے ہیں نہیں ہم وہ اللہ کے نام کا ہونا، اچھا اللہ کے نام کا، اچھا ٹھیک ہے، گھر بنائیں، کس کے نام پہ بلدیہ سے گھر لکھا گیا؟
वहाबी के नाम पे। तुम्हारे नाम पे कभी अल्लाह की लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, कुरान में नहीं है ये तुम्हारा घर बोल के। ये पूरी ज़मीन आसमान कायनात अल्लाह ताला की है, अल्लाह बोल रहा तुम्हारा घर कहीं को। तुम्हारे नाम पे ये गाड़ी के कागज़ां कहीं को, आरसी क्यों, ये लाइसेंस तुम्हारे नाम पे क्यों, ये मेरा लाइसेंस, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान। आज ये सब अल्लाह का है बोलते ना तुम। रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं थे, छोड़ो दुकान, ज़मीन अल्लाह की, कब्ज़ा अब्दुल्ला का। सलाहुद्दीन वैसा खिल्ला बोलते थे ज़मीन अल्लाह की, कब्ज़ा अब्दुल्ला का। तुम कब तक दुकान में छोड़ो, हम बैठते, लाओ हम चलाते, तुम्हारा घर हमको दे दो, सब अल्लाह का है। हाँ नहीं मेरा, तेरा बोले तो कोई शिरक नहीं, रसूलुल्लाह का बोले तो शिरक, तेरा बोले तो कोई शिरक नहीं, सिद्दीकीन का बोले तो शिरक, तेरा बोले तो कोई शिरक नहीं, शुहदा का बोले तो शिरक, तेरा बोले तो कोई शिरक नहीं, वली का बोले तो शिरक। क्या समझे जिंदगी। घर बनाया हुआ अभी, एक सुन्नी आके किराए से उतर गया। अब उस सुन्नी का दोस्त आया एक मुद्दत के बाद, बस्ती में पूछ रहा मेरा दोस्त यहाँ किराए से घर लिया, कहाँ है फुला नाम का। इत्तेफाक से मकानदार साहब मिल गए वहाँ अभी। क्या साहब मैं हमारे दोस्त का घर यहाँ परसों क्या, हाँ ये देखो तुम्हारे दोस्त का घर वो है। अब मैं वहाँ भी से पूछता हूँ ये घर तेरा है इसके दोस्त का है। खड़े रह के तू बोल रहा तुम्हारे दोस्त का घर ये है, हकीकत में बोल रहा मजाजन बोल रहा। नहीं हकीकत में तो मेरा ही भाई, खाली करे तो दूसरे के राधार आते हैं, मगर अभी नो है बोल के इनका बोल रहा हूँ, वो ओरिजिनल उसका नहीं है मेरा है। ऐसा ऐसे ही समझो कायनात सब ओरिजिनल अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ये कायनात अपने हबीब के हाथ में दे दिया है। सिद्दीकीन को दिया, शुहदा को दिया। जो इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को, किसके, मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। किससे खरीदा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरीदा। मोमिन बनाने वाले रसूल, जन्नत में घर देने वाले रसूल। मोमिन के जान और माल को जो शहीद होता है, उसका माल जो कुर्बान करता है, जो जान देता है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत पर दे रहा है, उनकी सुन्नत पर दे रहा है। तो बेचे रसूलुल्लाह, खरीदार खुदा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला मोमिनों के जानो माल को अपने हबीब से ख़रीद लिया। बेचने वाले आका, ख़रीदने वाला खुदा, बिकने वाले हम और हमारा माल। अगर हम मोमिन हैं, देखें सब रोज़ हम अपने ईमान की जांच करें। गौसे पाक फरमाते हैं एक ख़ास बात है कि तुम अगर जानना चाहते हो कि तुम नेक है या बद है, बुरे है या अच्छे है, तुम अपना आप को पहचान सकते हो। बोले गौसे पाक पहचान बताए। तुम जानना चाहते हो कि नेक बख्त है या बदबख्त है, तो गौसे पाक फरमा रहे इस तरह जानो, 24 घंटे अपने देख लो, 24 घंटे में तुम्हारी नेकियां बढ़ गए, गुनाह कम है तो तुम नेक बख्त है, गुनाह बढ़ गए, नेकियां कम है तो तुम बदबख्त है। अपना फैसला आप कर लो। वही गौसे पाक आखिरी बात कह रहा हूँ आज के जलसे के, फरमाते हैं घर से निकलते वक्त मुसलमान बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम कहकर घर से बाहर सीधा पैर डालता है, और ये पढ़ते हुए जाता है तो उन्हें चले जाता अपने कामों को। अब फिक्र रहती मेरे घर निगरानी, देखभाल, या अल्लाह हिफाजत कर मेरे बीवी की, बच्चों की, सामान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की। उन्हें कहीं है दिमाग पूरा घर में। लेकिन गौसे पाक फरमान जो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ के निकलता, अल्लाह वहाँ फरिश्तों को खड़ा कर देता, उसके आने तक फरिश्ते ठहर कर उसके घर की जान माल की, दीन ईमान की, इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करते हैं। जब वो वापस आकर, अब वापस आने पर और एक अमल बता रहे हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के जाओ। जब घर में आके कदम रख रहे घर में, तो सीधा पैर डालो और कहो अस्सलामु अलैकुम। जो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के जाता है, घर में सलाम करके दाखिल होता है, तो फरिश्ते जो हिफाजत कर ठहरे थे उससे पहले सलाम करते ही घर में दाखिल होकर हर चीज़ में सलामती और सुकून पैदा कर देते हैं। वो शौहर घर को जन्नत समझ के बाहर की थकन घर में आते दूर, और कोई बेचैनी नहीं, इस्तिराबी नहीं, सुकून मिलता, हर चीज़ में सुकून पैदा कर देते हैं। अब घरों में झगड़े कई को होते,
بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نہیں گیا, سلام کر کے داخل نہیں ہوا. ہر چیز بری دکھتی, نمک کا جھگڑا, مرچی کا جھگڑا, سالن کا جھگڑا, روٹی کا جھگڑا, کپڑے کا جھگڑا, پانی کا جھگڑا, بات کری تو جھگڑا, دیکھی تو جھگڑا. یہ سب جھگڑے حضور غوث پاک کی تعلیم جو اسلامی تعلیم ہے اس کو نہیں ماننے کا نتیجہ ہے. اگر ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے جائیں, عادت ڈال لیں, اور واپسی میں گھر میں جب صحابہ نے کہا, جب حضور نے فرمایا سلام کر کے داخل ہو, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ہماری بیوی, ہماری بہن, ہمارے کوئی ہو, حضور فرمایا تم سلام کرتے ہوئے داخل ہو گھر میں. بیوی پہ سلام بھیجو, ماں پہ سلام بھیجو, بہن پہ سلام بھیجو, بیٹی پہ سلام بھیجو. اور سلام ہے کیسی چیز, اور گڈ مارننگ کیا چیز ہے, نمستے کیا چیز ہے. نمستے کے معنی نے ہم تمہارے آگے جھکتے, کہیں کو جھکتے, کیا پڑی, ہم جھکتے ولی نبیین صدیقین شہداء صالحین. گڈ مارننگ, تمہاری صبح اچھی ہو, دوپہر تک مر گئے تو ہم کو نہیں معلوم. گڈ آفٹرنون, تمہاری دوپہر اچھی ہو, شام تک مر گئے تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. گڈ نائٹ, رات اچھی, صبح تک مر گئے تو السلام علیکم کیسی چیز ہے اسلامی تعلیم. مرے تو السلام علیکم, جیے تو السلام علیکم, مصیبت میں السلام علیکم, پریشانی میں السلام علیکم, گھبراہٹ میں السلام علیکم. میت میں بھی ہم کیا کہتے ہیں, السلام علیکم. شادی میں بھی کیا کہتے ہیں, السلام علیکم. لیکن یاد رکھیں, شادی میں مبارک, میت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. شادی میں جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون بولتے جوتے پڑھتے, میت میں جا کے الحمدللہ مبارک بولتے پڑھتے. تو جہاں جو چیز کہنے کی کہو, جو عمل کرنے کا ہے بزرگوں نے ہمیں بتایا اس پہ ہم عمل کریں. غوث پاک کے صدقے اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے, علم میں برکت دے, عمر میں برکت دے, رزق میں برکت دے. جو کچھ سنا کہا گیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ولیوں کی عقیدت, سچی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. ہمارے گھروں پہ ہرے ہرے جھنڈے لگا دے تاکہ بلیات دفع ہو جائیں, اور لوگوں کو معلوم ہو کہ غوث کے چاہنے والے کا گھر ہے جس کے گھر پہ جھنڈا لگا ہے. غوث کے چاہنے والوں کو خدا ملتا ہے, کوئی جانا کا اسی گھر سے پتہ ملتا ہے. ہمارے علم میں, عمر میں, رزق میں برکت دے. مصیبتوں میں صبر کی توفیق دے, نعمتوں پہ شکر کی توفیق دے. تقدیر سے راضی رہنے والا بنا. الہ العالمین ساری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان پر پریشانیاں ہیں ان کے دینی مال, جان مال, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اور اس جلسے کو غوث پاک کے جھنڈا اور روشنی کر کے جنہوں نے دام درہم سخن قدم نوجوانوں نے, محمد عبد الرحیم صاحب نے جو کارروائی کی ہے, مولا ان کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے, رزق سے بھر دے, علم سے ان کے دلوں کو بھر دے, ایمان کی روشنی سے مسح فرما, استقامت ایمان عطا فرما, اور ان کے دینوی دنیاوی جائز تمناؤں کو, مرادوں کو پورے فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارث کمالہ سیدنا وغوثنا وصل اعظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی ومددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.